إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات، اللہ تعالی بہت عظیم ہے اور بہت مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت ظاہر کرنے کے لیے بہت بڑی کائنات اور بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں. ان میں انسان اور جنات بھی بنائے گئے. اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو عقل سے نوازا ہے اور انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے اس سے رک جانا، یہ سب عبادت ہے. اور اللہ کے عبادت گزار بندوں کی کچھ خصوصی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین میں نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان سے جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے تو سلامتی کے ساتھ گزر جاتے، اس سے الجھتے اور جھگڑا نہیں کرتے. فساد ان کو پسند نہیں ہے. اللہ نے فرمایا دوسری جگہ وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں اپنی بڑائی ظاہر نہیں کرتے اور نہ فساد کرتے ہیں، اور انجام متقیوں کے لیے ہے. اس دنیا میں اللہ نے بسایا اس لیے ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون آدمی سب سے اچھا کام کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے.
اور اچھا عمل بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ عمل اچھا ہے، یہ عمل برا ہے۔ اللہ نے تمیز کر دی ہے، اپنے انبیاء اور رسول اسی لیے بھیجے، اور دنیا میں اللہ نے نمونے قائم کیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ نے کافروں، ناشکروں، نافرمانوں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کی۔ یہ دونوں دو اللہ کے نیک اور صالح اور برگزیدہ بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کر گئیں، تو انبیاء کی بیوی ہونے نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، کہا گیا کہ اے نوح کی بیوی تم بھی جہنم میں جاؤ، اے لوط کی بیوی تم بھی جہنم میں جاؤ۔ اور اس کے برعکس کہا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنت عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا۔ کہ اللہ نے مومنوں کے لیے مثال بیان فرمائی فرعون کی بیوی کی، کہ اس نے کہا کہ میرے پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ جو فرعون جیسے سرکش، جابر، کافر، معاند کی بیوی ہونے کے باوجود مسلمان ہو گئی، ایمان لے آئی، اور فرعون نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی، اور یہ اللہ کی بندی کسی ظلم و ستم کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے فرعون کے ظلم و جبر و زیادتی کا جواب مسکراتے ہوئے دیتی ہے کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ پروردگار عالم یہ مجھے مارتا ہے، یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، اس نے میرے ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی ہے، لیکن میری نگاہوں میں یہ ساری مصیبتیں، ساری مشقتیں اور ساری آزمائشیں ہیچ ہیں، کیونکہ میری نگاہیں تیرے جنت کے بالا خانوں پہ ہیں، میری نگاہیں وہاں لگی ہوئی ہیں۔ اے پروردگار عالم، ان تمام مصیبتوں کے بدلے مجھے جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اللہ نے اس بندی کو ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے نشان بنا دیا، اور ساری دنیا والوں کے لیے اسوہ و نمونہ بنا دیا۔ اور مریم کو جو ایک اللہ کی عبادت گزار بندی تھی، جو کوئی بادشاہ نہیں تھی، کوئی ملکہ نہیں تھی، مسجد کے حجرے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والی ایک بندی تھی، اللہ نے اس کو ساری دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ وہ اللہ کے ہاں قدردانی بہت ہے، اللہ اتنا قدردان ہے اپنے بندوں کا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا اتدرون اول من يدخل الجنہ، اے میرے صحابہ کیا تم کو معلوم ہے کہ جنت میں سب سے پہلے کون لوگ جائیں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم تکلف کرنے والے نہیں تھے۔ آج مجمع میں کسی سے وہ مسئلہ پوچھ لو جس کے لیے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما شورا بلاتے تھے، ایک معمولی آدمی کھڑا ہو کہے گا یہ دم سے فتویٰ دے گا، ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ جس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، جس نے کبھی عربی زبان کا ابجد بھی نہیں سیکھا ہوگا، وہ فٹافٹ فتوے دینا شروع کر دے گا۔ ان صحابہ کرام کی نورانی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اٹکل نہیں لگاتی ہے، کہتی اللہ و رسول عالم، اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ کون لوگ پہلے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول من يدخل الجنة من خلق اللہ الفقراء المہاجرین الذین تصد بهم الثغور وتتقى بهم المکارہ ويموت أحدهم حاجته في صدره لا يجد لها قضاء۔ کہا کہ سب سے پہلے جنت میں مہاجروں کے فقیر لوگ جائیں گے،
جن کو دنیا نے مارا، جن کو دنیا نے گالی دی، جن کو ٹھکرایا گیا، جنہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکلنا پڑا، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں عبادت کرنے کی جب گنجائش نہیں پائی تو ساری دنیا کو ٹھکرا کے مال و متاع، جائیداد، پراپرٹیاں، گھر بار، دولت، سارا انبار چھوڑ کے اللہ کی راہ میں بے سر و سامان نکل پڑے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بندے ہیں جو سرحدوں کے نگہبان ہیں، اسلام پر کوئی آنچ آنے دینے والے نہیں، امت مسلمہ کی حفاظت ان کے ذریعہ سے ہوتی ہے، ان کی دعائیں، ان کی عبادتیں، ان کی نیک تمنائیں اور ان کی جد و جہد جافسانی اور ان کی قربانیاں، ان کا لمحہ لمحہ اسلام کے لیے وقف ہوتا ہے۔ تصد بہم الثغور وتتقى بہم المکارہ، مسلمانوں پہ آنے والی مصیبتیں ان کے ذریعہ ٹالی جاتی ہیں، ان کے ذریعہ دور کی جاتی ہیں۔ اور ان کی اپنی پوزیشن یہ ہے کہ مال و دولت میں کھیلنے والے نہیں ہیں، دل میں تمنائیں ان کے بھی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس بھی کاش کے گھر ہوتا، ان کے پاس بھی پراپرٹی ہوتی، ان کے پاس بھی اچھے لباس ہوتے، ہر انسان کے دل میں تمنا ہوتی ہے، لیکن دنیا میں یہ تمنا پوری نہیں ہوتی، مر جاتا ہے، اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی ہے، لیکن دن قیامت میں عالم یہ ہوگا، رب ذوالجلال کے دربار میں وہ نوازش ہوگی، وہ عنایتیں ہوں گی، لطف و کرم کی وہ بارش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بڑے فرشتوں میں سے جس کو چاہے گا بلائے گا اور کہے گا اے فرشتوں جاؤ میرے ان بندوں کا استقبال کرو، ان کو سلام کرو اور جاؤ حاضری دو۔ فرشتے کہیں گے ربنا نحن سکان سماواتک وخیرتک من خلقک افتأمرنا ان ناتیہم ونسلم علیہم۔ اللہ پروردگار ہمارے رب، ہم تو تیرے آسمان کے باشندے ہیں اور دنیا میں جتنی تیری مخلوقات ہے اس میں سب سے اچھے ہم لوگ ہیں، تو نے سب سے اچھا بنایا اور تو ہمیں حکم دے رہا ہے، اے پروردگار تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم ان بندوں کے پاس جائیں، ان کو سلام کریں۔ کہا انہم کانوا عبادا لی لا یشرک یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ اے فرشتوں تمہیں معلوم نہیں ہے، اے فرشتوں تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ میرے وہ بندے تھے جو میری عبادت میں لگے رہتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ان کی فکر کا مرکز میری ذات تھی، وہ میری ذات کے گرد اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، ان کی دوستیاں، ان کی دشمنیاں سب میرے لیے تھی۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور انہوں نے کبھی میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، کسی بابا کو نہیں بلایا، کسی بیوی کو نہیں بلایا، کسی غوث کی دہائی نہیں دی، کسی خواجہ کو نہیں پکارا۔ وہ خالی جانتے تھے کہ دنیا کا کارساز، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا اگر کوئی ہے تو صرف ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے جب بھی مانگا مجھ سے مانگا، جب بھی جھکے میرے سامنے جھکے اور کسی کو میری عبادت میں شریک نہیں کیا۔ وَتُصَدُّ بِهِمُ الثُّغُورُ، اور سرحدوں کی نگہبانی، اسلام کی سرحدوں کی نگہبانی، امت مسلمہ کی سرحدوں کی نگہبانی ان کے ذریعہ ہوتی تھی۔ ان کے کپڑے پھٹے تھے، ان کی تلواریں ٹوٹی تھی اور ان کے جذبے بلندیوں پر تھے۔ یہ اللہ کے لیے جینے والے، وَتُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ، اللہ کہے گا کہ مصیبتیں ان کے ذریعہ دور ہوتی تھی، مصیبتیں ان کے ذریعہ دور ہوتی تھی۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کی دعاؤں سے، جن کی عبادتوں سے، جن کے نیک کاموں سے دنیا کے نظام میں بڑا خیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل تنصرون وترزقون الا بدعافائکم، اے میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری مدد اور تمہیں روزی کیسے ملتی ہے؟ یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ تم نے دیکھا ایک آدمی لولا ہے، ایک آدمی لنگڑا ہے، ایک آدمی بیمار ہے، ایک آدمی پتلا دبلا ہے، تم نے
اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں کی، لیکن اس کی دعائیں عرش الہی سے ٹکرا کے رحمتوں کی برکھا برساتی ہیں، اللہ کی رحمتیں دھار و دھار آتی ہیں اس دنیا میں۔ اس کا مقام اور اس کا مرتبہ یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ یہ کہے گا تو فرشتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے ان کے اوپر داخل ہوں گے اور کہیں گے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اے دنیا کے بہت بڑے لوگوں، اے اللہ کے دربار میں اونچا درجہ پانے والوں، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، تمہاری عظمت کو، تمہارے ایمان کو، تمہارے حوصلے کی بلندیوں کو ہم سلام کرتے ہیں۔ نعم بما صبرتم، اور یہ بدلہ ہے تمہارے صبر کا۔ صبر کس بات کا؟ جب دنیا سوتی تھی تم اٹھ کے رب کے سامنے گڑگڑاتے تھے، جب دنیا خواب خرگوش میں مبتلا ہوتی تھی تم فجر کی نمازوں میں آتے تھے، جب دنیا سینما اور ناچ گانے دیکھ رہی ہوتی تھی تم ذکر و اذکار میں ہوتے تھے، مخلوق کو نفع پہنچانے میں ہوتے تھے، امت مسلمہ کے بچوں کی تعلیم کی تمہیں فکر ہوتی تھی، قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت کی فکر ہوتی تھی، اور دنیا میں چاہے جتنی مشقتیں آئیں، چاہے جتنی پریشانیاں آئیں، تم نے وفاداریوں کو بدلا نہیں، تم نے اپنی وفاداریوں کو مجروح نہیں ہونے دیا، اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اس دنیا میں اللہ نے بہت سے نمونے رکھے۔ دیکھو، ایک نمونہ وہ تھا کہ فرعون، خالی مصر کی حکومت اس کے بعد تھی، دنیا کی نہیں، مصر کا حاکم تھا۔ کیا کہتا تھا؟ یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے میرے درباریوں، میرے سرداروں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی قابل عبادت ہوں، تم سجدے مجھی کو کرو، جھکو میرے سامنے، میری عظمت کی جے جے کار کرو۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہت نہیں ہے اور میرے نیچے سے نہریں جاری ہیں؟ اتنی چھوٹی سی دولت پا کے اترا گیا، کہنے لگا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اور دیکھو، وہ کہ جس کی حکومت اللہ نے ہواؤں پہ قائم کی، جس کی حکومت اللہ نے جنات پہ قائم کی، جس کی حکومت اللہ نے پرندوں پہ قائم کی، جس کی حکومت اللہ نے جانوروں پہ قائم کی۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ، اے چوتیو، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ لشکر تمہیں راند کے گزر جائے اور سلیمان کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن اس چونٹی کی آواز سلیمان کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ زبان سلیمان کو سمجھ میں آئی۔ فتبسم ضاحکا من قولها وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اس نعمت کو دیکھ کے سلیمان اترائے نہیں، آپے سے باہر نہیں ہوئے، بلکہ مسکرا پڑے۔ اس ننھی سی جان کی پلاننگ، اس کی منصوبہ بندی اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے تڑپ دیکھ کے مسکرا اٹھے اور پکارنے لگے کہ پروردگار عالم اپنی شکر کی، اپنی عبادت کی توفیق دے دے، جو تو نے میرے اوپر نعمت کی، جو میرے باپ پہ نعمت کی، اس کی شکریہ کی توفیق دے دے۔ پروردگار عالم جھک گئے، مانگنے لگے، اظہار بندگی کرنے لگے، اور دیکھا آپ نے کتنی بڑی طاقت ہے۔ ہدہد پرندہ آیا خبر لے کے کہ یمن میں ملکہ سبا ہے، اوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، اتنی بڑی ملکہ ہے کہ کائنات بھر کی دولت اور نعمت اللہ نے اس کو دے رکھی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا، آیا، پھر اس کے بعد جب وہ ملکہ اپنے یاد چلی تو کہا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ اے درباریوں، کون اس کا تخت میرے پاس لا کے حاضر کر دے گا قبل اس کے کہ میرے پاس ملکہ سبا پہنچ جائے۔
قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک انی علیہ لقوی امین۔ بہت بھاری بھرکم دیو جنات بڑا قوی اور طاقتور کھڑا ہوا، سرکار آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے میں یمن سے لا کے 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں لے آؤں گا، آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے آ جائے گا۔ وہ بغل میں بیٹھا تھا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر فمن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم۔ کہا کہ میں تو فلک جھپکتے میں لے آؤں گا، آنکھ کی فلک آپ کی پٹ سے پڑی نہیں کہ تخت حاضر ہوگا۔ فلما رآہ مستقلا، بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ دیکھا کہ تخت حاضر ہے۔ کیا کہا؟ یہ نہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ میرے تابع فرمان ہیں، میں تو بہت بڑا بادشاہ ہوں، ہواؤں پہ میری حکومت ہے، جانوروں پہ میری حکومت ہے، میں جنات کا بادشاہ ہوں اور کائنات کے خزانے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ساری دنیا کی حکومت پا کے کہتے ہیں کہ میرے رب کا فضل ہے، اور یہ فضل اس لیے کیا جاتا ہے لیبلونی۔ آج معمولی دولت پا کے آدمی کا پاؤں زمین پہ نہیں پڑتا ہے، نہ جانے کتنی نافرمانیاں، کتنی بغاوتیں، کتنے گناہ، تکبر، اجبار اور دنیا میں فساد مچاتا ہے۔ یہ دنیا کا عظیم ترین بادشاہ ہے، ایسی بادشاہت اللہ نے دنیا میں کسی کو نہیں دی، لیکن یہ ساری دولت پا کے کیا کہتا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور یہ فضل اس لیے ہے تاکہ مجھے آزمائے۔ میں نے آج پڑھی تھی آپ کے سامنے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اور عمل، آپ جانتے ہو عمل کی دنیا کیا ہے؟ کیسا عمل؟ آج مسلمان کتنا عمل کرتا ہے؟ عمل کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہو میرے بھائی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، دنیا ان کی نگاہوں میں ہیچ، وہ اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے لیے مرتے تھے۔ آپ بتاؤ کہ کتنے صحابہ کا انتقال مکہ مدینہ میں ہوا؟ اکثر تو مکہ مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے ارد گرد کے، لیکن کتنے لوگ مکہ مدینہ میں مرے؟ کوئی عراق میں مارا گیا، کوئی قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے شہید کیا گیا، کوئی سندھ میں، کوئی اندلس، کوئی افریقہ میں، کوئی مصر میں، اور کوئی کوفہ بصرہ میں۔ کیوں؟ اللہ کا علم لے کے، جھنڈا لے کے ساری دنیا میں پھیل گئے۔ ربیع بن عامر نے کہا تھا جب کسریٰ کے دربار میں گئے، وہی پھٹی ہوئی عبا ہے جس پہ پیمل لگے ہوئے ہیں، وہی ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، اور وہی میلی سی پگڑی ہے جس کو باندھے ہوئے چلے گئے۔ وہ شہنشاہ جو سونے کے تخت پہ بیٹھا ہوا، جو اپنی بڑائی کی جے جے کار کی، اپنے درباریوں سے جے جے کار کا مطالبہ کرنے والا ہے، قیمتی قالین جس کے دربار میں بچھے ہوئے ہیں، ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کا سپاہی اپنی اسی پھٹے ہوئے کپڑے میں، اپنے اسی پیون لگے ہوئے کپڑے میں، اپنی بندگی کے جذبے سے اب وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو یہ طاقت میرے سامنے کوئی حیثیت، کوئی درجہ، کوئی رتبہ نہیں رکھتی ہے۔ جا کے کھڑے ہو گئے۔ کسریٰ نے کہا اے ننگے لوگو، اے بھوکے لوگو، تمہاری یہ جرات کہ تم ہمارے دربار میں اس طرح آئے اور تم نے ہم پہ حملہ بولا، اگر بھوکے ہو تو ہم تمہیں کھانا دیں گے، جو واپس جاؤ۔ کہا بادشاہ تجھے معلوم نہیں ہے، اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد
ومن جور الادیان الی عدل الاسلام۔ وہ دن گئے، تو جو کہتا بات سچی تھی، لیکن ہمارے پاس توحید کی دولت آئی، ہمارے پاس توحید سے اتحاد پیدا ہوا، اور اب ہم دنیا میں میسج لے کے جیتے ہیں، پیغام لے کے جیتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو انسانوں کی بندگی اور انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ رب العزت کا بندہ بنائیں، اور جو دھرموں کا ظلم ہے، جو زیادتی ہے، لوگ دھرموں کے نام پہ جو لوگوں کو بیوقوف بنائے ہوئے ہیں، غلام بنائے ہوئے ہیں اور ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں، اس سے نکال کے اسلام کے عدل کی چھاؤں میں لے جائیں۔ اس مقصد سے اللہ نے امت مسلمہ کو پیدا کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، اللہ نے تم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہارا مقصد یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ خطبے کا عنوان یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری، موضوع منٹوں میں حل کرنے کا نہیں ہے، اس لیے کہ آج ہمارے سماج میں اتنا بگاڑ ہے، اتنی پرابلمس ہیں، اتنے کرائسس ہیں کہ خالی اس پہ غور کرنے والا حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ سنجیدہ لوگوں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، نہ جانے اس کے لیے کتنے آنسو بہتے ہیں، کتنا کلیجہ زخمی ہوتا ہے، جذبات کتنے مجروح ہوتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو کہ دنیا کی مقدس ترین اور نورانی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ دیکھنا اے 50 لوگوں، احد کی یہ پہاڑی چھوڑنا نہیں، جبل الرمات اس کو چھوڑنا نہیں، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ لیکن جب مسلمانوں کو فتح ملی تو جگہ چھوڑ دی، انہوں نے اجتہاد کر کے جگہ چھوڑ دی، لیکن اللہ کے نبی کا حکم توڑا گیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ جو جنگ مسلمان جیتے ہوئے تھے وہ ہار گئے، اللہ کے نبی زخمی ہوئے، بڑے بڑے صحابہ مارے گئے، زخمی ہو گئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ڈسپلن، نظم، ضبط امت میں دیکھنا چاہتا۔ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں، کبھی نہیں بدلتی، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آپ کے سامنے میں مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کتنے برگزیدہ رسول ہیں، اپنی امت پہ کتنا احسان کیا انہوں نے، لیکن جب طور پہاڑ پہ گئے اللہ سے مقرر کیے ہوئے وعدے کے مطابق، تو قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ایک سامری کھڑا ہوا، اپنی زبان کی جادوگری سے موسیٰ علیہ السلام کی امت کا دماغ پھیر دیا۔ اس نے بچھڑا بنایا اور کہا کہ موسیٰ کا بھی رب یہی ہے اور تمہارا بھی رب یہی ہے، حاجتیں اسی سے پوری ہوتی ہیں۔ موسیٰ بھی بھول گئے۔ اب دیکھو قوم میں جب کوئی ایک چرب زبان، ایک کوئی بگاڑ پیدا کرنے والا، ایک فساد مچانے والا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے دجال سے بھی زیادہ اپنی امت کے بارے میں جو خطرہ ہے، جو خوف ہے، وہ گمراہ کرنے والے اماموں کا ہے۔ ان اخوف ما خاف علیکم بعدی ائمۃ المضلین، کہ میں اپنے بعد تمہارے بارے میں جو سب سے زیادہ ڈرتا ہوں گمراہ کرنے والے اماموں سے۔
جو امت کو شرک کی طرف لے جائیں گے، جو امت کو بدعت کی طرف لے جائیں گے، جو امت کو جہاد کے نام سے فساد کی طرف لے جائیں گے، جو امت پہ خون خرابہ کریں گے، جو خوارج کے منہج پہ رہ کے ساری دنیا کا نظام تباہ کریں گے، جو کبھی داعش کے نام سے اٹھیں گے، کبھی القاعدہ کے نام سے اٹھیں گے اور ساری دنیا کو فساد سے بھر دیں گے، یہ ظالم لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہے امت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو سامری کھڑا ہوا، اس نے اپنی تقریر سے قوم کا دماغ بدل دیا۔ آج دیکھو بہت بڑا فتنہ ہے امت مسلمہ میں، تقریر کا فتنہ، بہت خطرناک فتنہ، آج ہی نہیں ہر زمانے میں رہا۔ ایک آدمی کوٹ پہن کے ٹائی پہن کے کھڑا ہوتا ہے اور اس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا۔ ایک جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ عربی کے اگر وہ 20 جملے بولتا ہے تو 25 غلطیاں کرتا ہے اپنی تقریروں میں، لیکن اس کی چرب زبانی، اس کی اسٹائل، اس کی ڈرامے بازی، اس کا جوک، پبلک اس کی دیوانی ہو جاتی، پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور بڑے بڑے علماء کی مٹی پلید کر دیتی ہے، ان کی حیثیت مجروح کر دی جاتی ہے، جنہوں نے 20 سال بخاری پڑھائی، جنہوں نے بڑے بڑے مشکلات کے مسائل میں فتوے دیے، جن کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ ان کی عظمت کو سلام کیا جانا چاہیے، لیکن ان کے پاس وہ ٹیپ ٹاپ نہیں ہے، ان کے پاس وہ نمائش نہیں ہے، ان کے پاس ڈرامہ بازی کا انداز نہیں ہے، تو اس لیے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ایک آدمی آیا شیروانی پہنے ہوئے، ٹوپی لگائے ہوئے، داڑھی پہ کنگھی کیے ہوئے، اور ایک بڑے مولوی صاحب بیچارے وہ پرانا کرتا پہنے ہوئے، لنگی پہنے ہوئے ہیں، تو آدمی دیکھتا ہے اس جاہل شیروانی والے کو پہلے دوڑ کے مصافحہ کرتا ہے، اور یہ بیچارہ مولوی اسے کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ یہ کیا ہے؟ ہر زمانے میں ایسا تھا۔ جب سامری نے بچڑا بنایا تو حضرت ہارون علیہ السلام، اللہ کے اتنے مقدس نبی، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، کہا ارے اتنا بڑا گناہ، شرک، اے میری قوم کے لوگوں اس سے باز آ جاؤ، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ کہا اے چپ بیٹھ، اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہے تو زبان بند رکھ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، کہا کہ تو نے ان کو شرک سے نہیں روکا، داڑھی پکڑ کے کھینچنے لگے، سر پکڑ کے جھنجھوڑنے لگے۔ یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی، اے میرے ماں کے بیٹے میری داڑھی مت پکڑیے، ان القوم قادوا یقتلون، ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی، ان لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا، مجھے ذلیل کیا اور مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب میں نے انہیں حق بات سنائی، جب نعرہ توحید سنایا تو یہ مجھے قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ جو قوم کے محسن ہیں، محسنوں کو قوم مارنے پہ آمادہ ہے، ان کو دھتکارنے پہ آمادہ ہے، یہی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا؟ یہ فیصلہ سنو، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین، کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان کے اوپر ان کے رب کا غضب لازم ہو گیا اور دنیا میں ذلت ان کا مقدر ہو گئی۔ اور یہ بات صرف انہی کے لیے نہیں ہے، کذالک نجزی المفترین، جو بھی جھوٹی بات گڑھ کے اللہ کی طرف منسوب کرے گا کہ اللہ نے وسیلے بنائے ہیں، اللہ نے فلاں کو مختار کل بنا دیا، فلاں کو اختیار دے دیا، فلاں سے بیٹا ملتا ہے، فلاں سے بیٹی ملتی ہے، فلاں سے روزگار ملتا ہے، اور جو ایسی افتراء پردازی کرے گا اس کے لیے بھی اللہ کا غضب ہے اور ذلت ہے۔ کیسی قوم عزت پائے گی جبکہ اس میں شرک کرنے والے، جبکہ اللہ کی چوکھٹوں کو چھوڑ کے نہ جانے کتنی چوکھٹیں ہیں، نہ جانے کتنے دربار ہیں، نہ جانے کتنی درگاہیں ہیں، یہ قوم کیسے ذلت سے نکل سکتی ہے؟ کیا ممکن ہے؟ لن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے۔ میرے بھائی باتیں بہت ہیں،
لعنت کے ہر کام، گناہ کے ہر کام آج امت کر رہی ہے۔ ایک حدیث سنا کے میں شاید اپنے بات کو ختم کر دوں کیونکہ خطبے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بیان فرماتے ہیں کہ تشریف لائے اور آپ نے ٹریننگ دی تھی صحابہ کو صف بندی کی نماز میں، کہا ایسے ٹریننگ دیتے تھے، ایک دوسرے کو ایسے ملا کے کھڑا کرتے تھے کہ 1 انچ کوئی آگے ہوتا تھا نہ پیچھے ہوتا تھا۔ آپ ایسے سیدھا کرتے جیسے تیر کا ڈنڈا سیدھا کیا جاتا ہے، ایسے آپ سب سیدھی کرتے تھے۔ اور جب آپ نے یہ اندازہ کر لیا کہ میری امت سمجھ گئی ہے کہ صف کیسے سیدھی کرنی چاہیے، تو ایک دن آپ آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کا سینہ باہر نکلا ہوا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ عباد اللہ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اے اللہ کے بندو اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ بولو، کوئی کانفرنس مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر سکتی؟ کوئی جلسہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر سکتا؟ اگر اربوں روپیہ خرچ کرو گے تو آج مسلمان متحد نہیں ہو سکتا۔ اگر کروڑوں خربوں خرچ کرو گے تو آج مسلمان کی ذلت دور نہیں ہو سکتی۔ کب دور ہوگی؟ جب وہ توحید پہ آئے گا، جب وہ اتباع کتاب و سنت پہ آئے گا، اور جب وہ جماعت جو خواب خرگوش میں سو رہی ہے توحید کی امانت لے کے، نبی کائنات علیہ السلام کی احادیث مبارکہ لے کے جب وہ اٹھے گی، بیدار ہوگی اور کائنات میں کسی ظلم و زیادتی اور کسی آندھی طوفان کی پرواہ کیے بغیر کھڑی ہو جائے گی اور اللہ کے دین کا جھنڈا لے کے، توحید کا علم لے کے، سنت کا علم لے کے ساری دنیا میں آئے گی۔ اور جب توحید کا غلغلہ ہوگا، جب اتباع کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت ہوگی تو دنیا کا نظام بدلے گا اور کائنات میں اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، خیر کو فروغ ملے گا، شر پیچھے جائے گا۔ آج کہتے ہو یہ مصیبت مسلمانوں پہ، وہ مصیبت مسلمانوں پہ، کانفرنسیں ہو رہی، جلسے ہو رہے، لیکچر ہو رہے، اخبارات بھرے جا رہے، چاہے کچھ بھی کرو، لکھ کے رکھو، حالات نہیں بدلیں گے، ناممکن ہے۔ قرآن کی آیتیں تو پڑھتے نہیں ہو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، میرے پاس بات کا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو قرآن کی آیتیں سناؤں، ورنہ قرآن کی ایک ایک آیت آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا أَوْ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب لائے۔ مفسر قرآن ابن عباس فرماتے ہیں اوپر سے عذاب لانے کا مطلب تمہارے حکمراں ظالم ہو جائیں گے۔ آج کہتے ہو نا کہ بی جے پی یہ نہیں کرنے دے رہی، نریندر مودی یہ نہیں کرنے دے رہے، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ نے تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے اور یہ نہیں ہٹنے والے۔ یہ ہٹیں گے کب؟ جب تم اللہ کے سامنے جھکو گے۔ اسی لیے جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور حجاج کو برا بھلا کہنے لگے تو انہوں نے کہا کہ حجاج اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے عذاب کو گالیوں سے نہیں ٹالا جا سکتا۔ اللہ کا عذاب تو اللہ کے سامنے جھکنے سے، معافی مانگنے سے، توبہ کرنے سے اور نیکیوں کی طرف واپس آنے سے ہٹے گا، ایسے نہیں ہٹنے والا ہے۔ تو یہ عذاب ہے، یہ نہیں ہٹے گا، چاہے جتنی تقریریں کرو، چاہے جتنی الیکشن کی پلاننگ کرو، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ہوگا اس وقت جب تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے، دنیا سدھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پہ، تقویٰ پہ
اللہ اس کے رسول کی محبت پہ زندہ رکھے. جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پہ خاتمہ ہو, اللہ اس کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو. اے اللہ ساری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ظالموں کو پکڑ لے. اے اللہ ان کو کیفیت کردار تک پہنچا دے. اے اللہ تمام مسلمانوں کی مصیبتوں کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ ہمیں نیکیوں اور خیر کی توفیق عطا فرما, برائیوں اور شر سے دور فرما دے. اے اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھ, اتباع کتاب و سنت کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین. اللہم دمر دیارهم ومزق جماعهم وخرق بنيانهم وانزل بهم باسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله. قوموا إلى صلاتكم.